الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: والقدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم معنا عليه وصحبه. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، معزز سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین اعظام، عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا. بڑا احسان، عدم سے وجود میں لایا. اور یہ بھی اس کا بڑا احسان، ایسے دور میں لایا کہ اس دور میں آنے کے لیے اگلے پیغمبر بھی دعائیں مانگتے تھے. کون چاہتا تو کسی بھی نبی کے دور میں بھیج سکتا تھا، عیسوی بھی بنا لے سکتا تھا، موسیٰ بھی بنا سکتا تھا. بڑا کرم کیا اس نے ہمیں غلام محمدی کا شخص دے کے بھیجا. بہت بڑا احسان ہے. کرم خدا کا، کرم خدا کا. میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں. کرم خدا کا، میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے. تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے. تو لہذا دوستو، ہم اپنی تقدیر پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی پیاری امت میں بھیجا. اس کے ساتھ یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ یہ جو آج کی رات، جو شب قدر والی رات ہے، شب قدر والی رات جو 1000 مہینوں سے ثواب رکھنے والی، 1000 مہینوں کے برابر کے ثواب رکھنے والی آج کی رات ہے. خیر من الف، بہتر رات ہے. اور ہم اہل سنت الجماعت والے بڑے تقدیر والے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے صدقے میں عمل تھوڑا ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا. عمل تھوڑا، ثواب زیادہ. اوروں کو جتنا عمل کریں گے اتنا ثواب دیا، مگر نبی کا صدقہ، امت محمدی تھوڑا کرے گی تو زیادہ ان کے برابر ثواب ملے گا. پھر اگلے نبی بنی اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل پیغمبر 1000 مہینے عبادت کرے تو 1000 مہینے کا ثواب ملتا تھا. نبی کی صدقے میں غلامان مصطفیٰ کو چند گھنٹے شب قدر کے، چند دن نہیں، چند گھنٹے شب قدر، مغرب سے شروع فجر میں ختم. تو چند گھنٹے اگر ہم نے شب قدر کی رات میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں 1000 مہینوں کا ثواب دے رہا ہے. تو ہمیں بڑے خوش نصیب اہل سنت الجماعت والے، اللہ کسی نہ کسی بہانے کچھ تو کچھ نوازنا چاہتا ہے. امت محمدی کو دینا چاہ رہا، کچھ تو کوئی ہیلا چاہیے. کہیں مکان کے ذریعے، کہیں زمان کے ذریعے. کہیں مکان سے ثواب دیتا ہے، کہیں زمان سے دیتا ہے. ارے محبوب نگر میں نماز پڑھے شاہ گٹے میں تو سنگل نماز ملے، کعبے میں نماز پڑھے تو لاکھ کا ثواب ملے. ارے جو نماز محبوب نگر میں پڑھی جا رہی ہے،
وہی قرآن ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجدہ، وہی قیدا. کعبۃ اللہ میں جا کے پڑھے مکے میں تو 1,00,000 کا ثواب. پھر یہ ثواب کیا نسبت سے مل رہا ہے؟ قرآن وہی ہے، سجدہ وہی ہے، قیدا وہی ہے، رکوع وہی ہے، یعنی عمل میں کچھ کمی پیشی نہیں ہے. وہی عمل ہے 2 رکعت والا. جی اگر یہاں پر آ جائے تو ثواب سنگل مل جائے، وہی رکوع و سجدہ، وہی 2 رکعت. کعبۃ اللہ میں پڑھنے تو 1,00,000 کا ثواب. یہ ثواب کیوں ملا؟ عمل تو سنگل ہی ہوا، وہ 2 رکعت تو پڑھے گئے تھے، عمل تھوڑا تھا، ثواب 1,00,000 کا. کیوں؟ جگہ کی برکت سے، جگہ کی برکت سے، کعبۃ اللہ کی نسبت کی برکت سے. وہ جگہ کی برکت سے ثواب کتنا ملا؟ 1,00,000. توجہ دو دوست، کعبۃ اللہ میں، مکہ مکرمہ میں کعبے میں نماز پڑھے تو 1,00,000 کا ثواب ہے. اگر وہ کعبہ انڈیا کو آیا ہے، جس کی جگہ آیا وہاں پڑھے تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کشرف، میں ذرا تمہید مان رہا ہوں تاکہ اصل موضوع کو آئے. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلے سہروردیہ کے بھی ہیں، چشتیہ کے بھی ہیں. کعبے کے پاس گئے رات میں، عمرے گزر گئے تھے، سمجھتے ہیں رات میں. رات کو دیکھے تو کعبہ غائب. کعبہ کہاں گیا ہوں گا جس کے لیے میں آیا تھا؟ توازی اے مخدوم جہانیہ، کعبہ دلی گھس گیا ہے، تو دلی سے جایا. کعبہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے طواف کے لیے گیا ہے. تو سوچے ہوئے ہندوستان سے تو یہاں کو آیا، وہ ادھر چلا گیا دلی. انہوں بھی واپس گئے، چلو ہاں طواف کر لیں گے، جس کے لیے کعبہ گئے. آگے انہوں یہاں کچھ بتا رہا ہوں میں، کعبے میں نماز پڑھے تو ثواب بتا رہا ہوں. تم نہ 1,00,000 کا ہے نہیں، روز کعبہ یہاں کو آیا تو کتنا ثواب ہونا. ایسے ٹائم پر آگے نصیر الدین چراغ دہلوی سرکار کون ہے؟ سرکار بندہ نواز کے پیر. انہوں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سرکار بندہ نواز گیس الدراز بلند پرواز سرکار کے پیر و مرشد ہے. انہوں ایسے ٹائم کو آئے کہ سرکار وضو بنا رہی، ایک طرف ان ادھری چائے، دوسرے طرف دوسرا، تیسرے طرف ایسا پلٹے ہے نا، مسائی ایک طرف کرے، پاواں ایک طرف دھوئے، ایسے چاروں طرف سرکار پلٹ رہی. انہوں بھی پلٹتے جا رہی. کیا بولے؟ طواف تو ہو گیا. ایک آرزو تھی ان کا وضو کا بچا ہوا پانی پینا، پیلے سادات تھے اور ارادہ تھا کچھ پہننے کا. ٹھیک ہے بولے آ جاؤ سادات ادھر آ جاؤ. آنے کے بعد ان کو خرقہ وغیرہ پہنا کے خلافت چشتیہ سے بھی نواز